ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بدر چند کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا اسلام ایک بار پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، جو شخص ایک دن میں میری ذات پر 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنا مقام جنت میں نہیں دیکھ لیتا۔ اللہ کریم مجھے آپ کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پڑھنے کی بدولت اللہ کریم دنیا کی بھی پریشانیوں کو، غموں کو، دکھوں کو دور فرماتا ہے، اور اخروی انعامات وہ الگ عطا فرمائے جاتے ہیں۔ جو کثرت سے درود پڑھنے والے ہوں گے انہیں قیامت کے دن قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کی خصوصی شفاعتیں ان کے مقدر بنے گی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بدر چند کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بد دعا۔ انسان اچھی دعائیں بھی کرتا ہے اور کبھی کبھی اس کی طبیعت میں کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ بد دعائیں بھی کرتا ہے۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین ایسی واضح تعلیمات پر کہ وہ ہر معاملے میں جو بھی انسان کو درپیش ہوں، ان کا تعلق عبادات سے ہو یا ان کا تعلق معاملات سے ہو، ہمارا دین ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ تو یہ بھی ایک معاشرے کے اندر اسلامی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے، دینی طور پر معلومات نہ ہونے یا کم ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ ضرور درپیش ہوتا ہے کہ انسان بد دعائیں بہت کرتا ہے، بد دعائیں بہت کرتا ہے۔ اسی ٹاپک کو لے کر انشاءاللہ ہم کچھ آگے بڑھیں گے کہ ہمارا دین اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ بد دعا کرنا، یہ بسا اوقات آدمی اپنے آپ کے لیے بد دعا کرتا ہے، بسا اوقات اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی سواری کے لیے بھی بد دعائیں کی جاتی ہیں۔ معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں اور ہم بھی یہی رہتے ہیں، طرح طرح کی ایسی گفتگو اور ایسے کلمات، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ کون سا وقت، کون سی ساعت مقبولیت والی ساعت، اور یہ میرے ایسے کلمات کہنا اگر وہ قبول ہو جائیں، کیونکہ بد دعا جب کی جاتی ہے تو کیا کلمات ہوتے ہیں، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، بچوں کو کیا جاتا ہے، کوسا جاتا ہے، اپنے آپ کے لیے میں تباہ و برباد ہو جاؤں، گاڑیوں کے لیے، سواریوں کے لیے بد دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو میں آگے حدیث پاک وہ بھی بیان کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کن کن کے حوالے سے بطور خاص نام لے کر کہا، فرمایا ان کے لیے تم بد دعائیں کرتے ہو، ہرگز بد دعا نہ کرو۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت مبارکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ۔
وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، ارشاد فرمایا اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ عجولا اجلت سے ہے، جلد بازی کرنے والا ہے، اور جلد بازی کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، جلد بازی کے جو کلمات ہوتے ہیں، ان کے اندر بعض اوقات انسان کو بہت بڑا خسارہ، نقصان یہ اٹھانا پڑتا ہے، اور پھر شرمندگی ہوتی ہے۔ اے کاش کہ میں تھوڑا سا وقفہ کر لیتا، اے کاش کہ میں اتنی جلدی نہ کرتا، کچھ صبر کر لیتا۔ کئی ایسے حادثات ہیں، وہ چاہے زمینی طور پر ہوں، ٹریفک کے طور پر ہوں، یا اپنی زبان کے ایسے حادثات ہوں، جب انسان وہ کلمات بول دیتا ہے، اب کہتے ہیں وہ تیر کمان سے نکل گیا، پیچھے رہا کیا، اب جو ہونا تھا وہ تو کر بیٹھے آپ۔ تو یہ جو بعد کا پچھتاوا ہے، اس سے پہلے ہی اگر احتیاط کر لی جاتی تو وہ زیادہ اچھا تھا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ جس طرح انسان وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اچھائیاں رب سے مانگتا ہے، اسی طرح وہ اتنا جلد باز ہے کہ برائی کی اور شر کی بھی دعا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بد دعائیں اپنے گھر والوں کے لیے ہوں، یہ بد دعائیں اپنے اہل خانہ، اپنے آپ، اپنے مال، اپنے بچوں اور اپنے خادموں، غلاموں پر، اور اپنے بزنس پر، کاروبار پر، اپنے گھر پر، گھر کی چیزوں پر۔ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں پتہ نہیں طرح طرح سے کہاں سے بد دعائیں، یہ ہمارے اس معاشرے کا ایک حصہ ہے، اور لوگوں کی طبیعتوں کے اندر یہ داخل ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ جیسے بھلائی کی، اچھائی کی دعا مانگتے ہو، تو کیا بد دعا کرنے میں بھی ایسی جلدی کرنی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، فرمایا کہ اپنے اوپر وہ دعا نہ کرو مگر خیر کی، یعنی بد دعا نہ کرو، جب بھی مانگو خیر مانگو، اچھائی مانگو، بھلائی مانگو۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، کہ ملائکہ فرشتے وہ آمین کہتے ہیں، جو تم کہتے ہو اس پر وہ آمین کہتے ہیں۔ جو تمہاری زبان سے کلمات نکلتے ہیں، وہ فرشتے اس پر آمین کہنا شروع کرتے ہیں۔ اور ہم نہیں جانتے کہ نہ جانے کون سی ایسی وہ مقبولیت والی گھڑی ہو، اور مقبول ترین وہ گھڑی ہو، اور ہم نے وہ موقع ضائع کر کے اس کے اندر بجائے یہ کہ اچھائی اللہ سے مانگتے، ہم نے بد دعا کر دی، اور اگر وہ بد دعا ہی قبول ہو گئی تو پھر کیا کرے گا؟ پھر افسوس کرے گا۔ اور یہ یاد رکھیں مدنی کے ناظرین، جیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں ایسے بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ جی دعا اور بد دعا، یعنی بعض تو بد دعائیں ایسی ہیں کہ وہ لازمی ہی قبول ہوتی ہیں، وہ لازمی قبول ہوتی ہیں۔ ان میں ارشاد فرمایا گیا کہ جیسے کہ مظلوم جس پر ظلم ہوتا ہے، اب وہ جو کلمات کہتا ہے تو مظلوم کے اور اس کلمات، ان دعاؤں کی قبولیت کے مابین کوئی حجاب نہیں ہوتا، وہ ساری کی ساری اس کی قبول ہوتی۔ اس لیے کہا گیا ان کی بد دعا سے بھی، ان کے ان کلمات سے وہ بچو اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ کہ جب آدمی معاذ اللہ کسی کو ظلم کے پر آ کر کھڑا کر دے، یعنی اس پر ظلم کرے اور وہ مظلوم ہو جائے، تو اب اس کی زبان سے کوئی اچھے کلمات تو کم ہی نکلیں گے۔ عام طور پر کچھ ایسے کلمات نکل آتے ہیں، کچھ ایسی باتیں نکل آتی ہیں۔ تو مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا، بد دعا سے بچنے کا بھی ہمیں شریعت کہتی کہ ایسا موقع ہی نہ دو، کہ کسی کے ساتھ ایسے ظلم ہی نہ کرو کہ وہ مظلوم بن جائے اور وہ تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے۔ نہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہارے لیے اچھے کلمات کہہ کر وہ دعا کرتے ہو، اچھے کلمات کہہ کر دعا کرتے۔ تو بعض ایسے ہیں کہ جن کی بد دعائیں
وہ بالکل قبول ہی قبول ہوتی ہے. وہ جب جیسے کہتے ہیں مسافر کی دعا یہ قبول ہوتی ہے. ایک روایات میں یہ بیان فرمایا گیا، اس لیے مسافروں سے دعا کے لیے ہم کہتے ہیں، حجاج کرام سے دعا کے لیے کہتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آدمی جب دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعائیں اس کے حق میں مستجاب ہوتی ہیں. وہ دعائیں اس کے حق میں بھی اللہ قبول فرماتا ہے جب آدمی دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہے، اچھے کلمات کہتا ہے. تو میں یہاں پر ان کے لیے بطور خاص کہ جن پر کوئی زیادتی بھی ہوگی ہو، کوئی ظلم والی کیفیت بھی بن گئی ہو، تو مرشد کے ناظرین، ہمارے دین نے ہمیں صبر کی بھی تلقین دی، ہمارے دین نے ہمیں معاف کرنے کی بھی تلقین دی، ہمارے دین نے ہمیں درگزر کرنے کی بھی تلقین دی، ہمارے دین نے ہمیں غصہ پی جانے کی بھی تلقین کی ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہیں تو ہمیں بھی چاہیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سیرت کو سامنے رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ صبر کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ بہت ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کئی مرتبہ ایسے معاملات ہوتے، بلکہ خود روایتوں میں بیان کیا، جب ثقیف والا وہ واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خلاف دعا کیجئے، ان کے خلاف دعا کیجئے، دعائے ضرر کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات تھے، اللہم اہدی ثقیفہ، خدایا اس ثقیف والوں کو ہدایت عطا فرما، ان کو ہدایت عطا فرما. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ اپنے پر جنہوں نے آپ کو ستایا اور آپ پر ایک طرح کے معاذ اللہ پتھروں کو برسایا گیا، کنکریاں مارے گئیں. اور یہ ثقیف والا جو واقعہ جسے بیان کیا گیا کتابوں میں کہ ان کے پتھروں کی وجہ سے صحابہ بعد وہ شہید بھی ہوئے ہیں، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے. تو دشمنوں کے لیے بھی ایسی آپ نے دعائیں کی ہے کہ یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. کافروں کے لیے دعا کرنا اس طور پر کہ یا اللہ ان کو ایمان کی دولت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، یہ بھی ہماری ایک اسلامی تعلیمات ہے اور یہ بھی بالکل جائز ہے. ایک اور حدیث پاک آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی خدمکم ولا تدعوا علی اموالکم. فرمایا تم نہ اپنے آپ پر یعنی اپنی جانوں کے خلاف بد دعا کرو، نہ اپنی اولادوں پر کرو، نہ اپنے غلاموں پر کرو، اور نہ اپنے اموال پر کرو، نہ اپنے مال پر، چاہے بزنس ہو، فصل ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کے خلاف بھی ایسی دعا نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ایسی گھڑی ہو اور وہ اس مقبول مستجاب گھڑی سے موافقت ہو جائے اور وہ تمہارے لیے جو ہے وہ قبول ہو جائے. اسے بچنے کا اسے حکم دیا گیا ہے. اور ہمارے ہاں تو تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو مر جائے، تباہ ہو جائے. بچوں کو کوستے کوستے ایسی بد دعائیں کی جاتی ہیں. علمان الحفیظ اپنے بچوں کے بارے میں بھی ایسا. اچھا آپ ذرا غور کریں منچن کے ناظرین، کوئی اپنے بچے کے بارے میں بد دعا کرتا ہے یا اپنی سواری کے بارے میں ہی کرتا ہے، یہ گاڑی تباہ ہو جائے، یہ سواریاں تباہ ہو جائیں. اچھا وہ ہو گئیں تو سب سے زیادہ صدمہ کس کو ہوگا؟ بچے تباہ ہوئے، بچوں کے ساتھ نقصان ہوئے، بچے مر گئے یا بچوں کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو تو پڑوسیوں کو اتنا صدمہ نہیں ہوگا، کسی اور کو صدمہ ایسا نہیں ہوگا. یہ سب سے زیادہ افسوس اسی والد کو ہوگا، اسی والدہ کو ہوگا کہ جو آج بچوں کو کوستے ہوئے اتنی بڑی بڑی اپنی زبان سے اتنے کلمات کہہ دیتے ہیں. اگر ایسا ہو گیا، اگر ایسا ہو جائے تو ٹھنڈے دل سے سوچئے تو پھر کیا صدمہ سب سے زیادہ کس کو ہوگا، افسوس سب سے زیادہ کس کو ہوگا؟
پچھتاوا سب سے زیادہ کس کو ہوگا؟ وہ اسی کو ہوگا جس نے یہ بد دعائیں کی، جس نے ایسے کلمات کے۔ تو اس لیے بد دعائیں کا تو دین ہمارا یہ درس دے رہا ہے کہ آپ دشمنوں کو بھی نہ دو، ان کو بھی اچھی دعا دے دو کہ اس کو ہدایت کی توفیق مل جائے۔ اگر کوئی ظالم ہے تو اس کے لیے کہ وہ ظلم سے باز آ جائے، اگر وہ کسی کے ساتھ حق تلفیاں کرتا ہے تو اس کے لیے دعا کرو کہ وہ اپنے ان کے حقوق انہیں واپس کرے، یا کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو نافرمانیوں سے باز آ جائے، یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ ہمارا دین یہ تو نہیں کہتا کہ اس کے خلاف جیسے تیسے دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا اور چوری کا کچھ معاملہ تھا، اور اس پر ایک شریعت کی حد جاری ہوئی۔ اس کے بعد کچھ نے اس کے بارے میں کلمات کے، جب کلمات کے تو ان میں سے کسی نے یہ بھی کہا کہ یہ تباہ ہو جائے، یہ کو بالکل برباد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے نہیں کہو، اس کے لیے اچھے کلمات کہہ کر دعا کرو۔ کیسی خوبصورت تعلیم ہے ہمارے دین کی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ یہ کلمات نہ کہو، اس کے لیے اچھے کلمات کی، اچھی دعائیں کر دو۔ اس کے لیے آپ کی زبان سے نکلے ہوئے یعنی دو کلمات بھی اچھے اور مستجاب ہو جائیں وہ اللہ کی بارگاہ میں، تو کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تو اچھے کلمات کے ساتھ وہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں، بعض صورتیں ہیں، ہمارے دین نے بعض صورتوں میں بد دعا کی اجازت دی ہے۔ جی بعض صورتوں میں بد دعا کی بھی اجازت دی ہے، لیکن اس کے بھی دین نے باقاعدہ کیٹیگری بیان کی ہے کہ کب آدمی بد دعا وہ کسی کے بارے میں کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ جب کسی کے بارے میں ظن غالب، یقین یا ظن غالب یہ کیفیت کہ اس کی وجہ سے دین کا نقصان ہوگا، اس کی وجہ سے دین کا نقصان ہوگا، یا کوئی ایسا ظالم ہے کہ جس سے توبہ کی امید نہ رہی ہو اور ترک ظلم کی اس پر امید کوئی نہ رہے، تو پھر اس کے لیے بد دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بد دعا بھی کر سکتے ہیں جب وہ کسی پر کوئی ایسے وہ ظلم ڈھاتا ہو اور وہ ظلم کی اس کو توبہ اور اس ظلم کو چھوڑنے کی کوئی امید ہی اس کے اوپر اب بظاہر نہیں ہے، اس طرح کا کوئی ظن غالب ہو جاتا ہے، تو پھر ایسوں کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے بد دعا بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن حتی الامکان ہمارے دین نے جہاں تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو یا صحابہ کی سیرت ہو، اولیاء صالحین کی سیرت ہے، وہ یہی سیرت ہے کہ وہ ایسے مواقع پر بھی ان کی ذات کو اگر کسی سے تکلیف پہنچتی تو وہ معافی فرماتے، درگزر کرتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ تو ہمیں بھی اسی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک خاص صورتیں ہیں کہ جب آدمی اس طور پر وہ بد دعا کسی کے لیے کرتا ہے۔ اچھا، جس کے لیے بد دعا ہو یا جو اس کیٹیگری میں آ رہا ہے، میں اسے ضرور یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے عملوں کے وجہ سے، آپ نے اپنے کردار کی وجہ سے، آپ نے اپنی زبان کی وجہ سے، آپ نے اپنے ظلم کی وجہ سے لوگوں کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر، جھولیاں اٹھا کر تمہارے لیے بد دعا کریں۔ کیا اللہ کی بارگاہ میں جواب دو؟ اگر کوئی ایسے ظلم پر ہے، چاہے وہ شوہر ہے یا بیوی ہے، چاہے وہ بیٹا ہے یا کوئی والد ہے، کوئی افسر سیٹھ ہے یا کوئی ملازم ہے، کوئی دیہات کا رہنے والا ہے یا شہری ہے، کسی کے پاس کوئی عہدہ منصب ہے یا بغیر منصب والا ہے۔ عام طور پر جب منصب ساتھ آتا ہے پھر آدمی دوسروں کے حقوق کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ میری پشت مضبوط ہے، میرے پیچھے کھڑے ہوئے، کوئی کھڑا ہوا نہیں ہے، یہ دنیا کی چار سانسیں ہیں، پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آج کوئی نہیں پوچھ رہا، لیکن اگر ایسا ہوا، کچھ ہی حالات تو تبدیل ہوتے ہی رہتے ہیں اور ایسے کیفیات آتی رہتی ہیں۔
اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تفسیروں میں لکھا وہی رب ہے کہ جو ایک عام آدمی کو کبھی اتنا بڑا منصب دے دیتا ہے، کہاں کہاں سے وہ کسی کو نکال کر پتہ نہیں کس منصب پہ پہنچا دیتا ہے، اور وہی رب ہے جو بادشاہ کو ایک غلامی والی زندگی بھی گزارنے کے لیے وہ یہاں بھی ڈال دیتا ہے۔ تو جسے چاہے رب عزت بھی دے، جسے چاہے ذلت بھی دے، لیکن یاد رکھیں یہ زندگی کے ساتھ سے تو ختم ہو جانی ہے۔ قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا۔ قیامت کے دن کوئی ایسا کہ میں اس کی پشت پناہی میں یہ کام کر رہا تھا، نہیں چلے گا یہ قیامت کے دن۔ تو اس لیے آج دنیا میں موقع ہے، آج دنیا میں موقع ہے۔ اللہ کرے یہ میری بات کو دل میں اتر جائے اور ہم ایسے ظلم پر آئیں ہی نہ کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو جو ہے وہ تکلیف پہنچے۔ ناظرین آپ کی کالز بھی ہیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ لینا ہے، اور بڑھتے ہیں کچھ آپ کے سوالات، پھر اس کے ساتھ مزید اس گفتگو کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی کیا حسین چنا ضلع گھٹکی سے بات کر رہا ہوں کہ میرا یہ سوال ہے کہ جو کم عمر میں بالوں کے اور داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس پر کلر جو آج کل لگتا ہے وہ لگانا کیا ہے؟ اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے؟ وہ لگانا جائز ہے اور ناجائز ہے؟ یہ بتائیں براہ کرم، مہربانی۔ ٹھیک ہے، یہ مزید کال ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، جو جانور ہم نے قربانی کی نیت سے لیا ہو اور اگر اس کو بیچ دیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ کم عمری کی وجہ سے بھی اگر بال داڑھی کے یا سر کے وہ سفید ہو جائیں، کم عمری میں ہوں یا عام طور پر جو روٹین وائز ہوتے ہی رہتے ہیں، تو اب ان پر کوئی کلر لگانا، یہ اسلامی طور پر شرعی طور پر یہ حکم ہے کہ بلیک کلر کے علاوہ دیگر کلر لگانا جن کی وجہ سے بال کالے نہ ہوں، یہ جائز ہے۔ بلیک کلر ہو یا ڈارک براؤن ہو یا کوئی بھی ایسی چیزیں ملا کر مکس کر کے بھی کلر لگا جائے، المختصر کہ وہ بالوں کو کالا کر دیں، تو یہ جائز نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ وہ خاص مجاہدین کا ایک استثناء ہے جہاں پر ان کی کچھ رخصتیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ لگانا چاہیں تو آپ سرخ مہندی یا سرخ کلر، زرد کلر، لائٹ براؤن، یہ اس طرح کے وہ کلر ہیں کہ جن کے جو بلیک نہیں لگتے، تو یہ آپ لگانا چاہیں تو بالکل آپ لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو میں نے نام بولے، بعض اوقات یہ مارکیٹ میں کلر ایسے ملتے ہیں کہ وہ لائٹ بھی ہوں، اب اس کو لگانا کتنا ہے، کتنے وقت کے لیے لگانا ہے، کیسے لگانا ہے، تو وہ کہتے نہیں ہم نے تو لائٹ براؤن ہی کیا تھا، لیکن چونکہ طریقہ کار موجود نہ ہو تو پھر وہ یا معلوم نہ ہو تو پھر وہ اسی طرف ہی چلا جاتا ہے۔ تو مختصر جو حکم شرعی ہے، جو خلاصہ کلام ہے، کہ کوئی بھی ایسا کلر جو آپ کے بالوں کو کالا کریں تو وہ لگانے کی اجازت نہیں ہے، دیگر کلر آپ لگا سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد پھر بیچنا ہے، تو یہ اس مسئلے کی دو طرح کی کیٹیگری ہیں۔ ایک یہ کہ کسی شرعی فقیر نے قربانی کا جانور خریدا جس پر قربانی یعنی واجب نہیں بنتی، لیکن وہ پھر بھی قربانی کی نیت سے جانور خرید لیتا ہے، تو اب اس کا بدلنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے اس کو متعین کر دیا ہے اور یہی اس کی قربانی کرے گا۔ یہاں دوسرا وہ معاملہ کہ اگر کوئی غنی شخص، غنی مالدار آدمی، صاحب نصاب آدمی، وہ اگر کوئی جانور خریدتا ہے قربانی کے لیے، اب چاہتا ہے کہ اسے بیچ دوں، بعد اوقات آتے ہیں محلے میں اور خود 80,000 روپے کا لیا ہوا ہوتا ہے، اور محلے میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور کوئی کہتا ہے 1,00,000 روپے کا مجھے دے دو، تو یہ 1,00,000 روپے کا دینا اسے یہ نفع کمانے کے لیے یہ بالکل بھی جائز
نہیں ہے، جی جی یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے حکم شریعت یہی ہے کہ یہ اس سے نفع نہ کمائے۔ ہاں غنی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ جانور بیچ کر اب جتنے کا اس نے پہلے خریدا تھا اس سے زیادہ اچھا خریدے گا، اس سے زیادہ اچھا، 80,000 روپے کا جانور لے کے آ چکا، اب اس نے یہی جانور بیچ دیا، بالفرض اس نے 90,000 کا بیچ دیا جو کہ اس نے خود اپنی قربانی کے لیے لیا تھا، تو اب یہ 10,000 نفع اس کے لیے جائز نہیں ہے یہ رکھنا۔ تو غنی کے لیے بیچنے کی صورت، بدلنے کی صورت وہی ہے کہ جب وہ اس سے اچھا لانے کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی خود نفع اس نے نہیں کمانا، بھائی وہ جو اس کو ملا وہ بھی اس سے اور کچھ اور پیسے ڈال کے مزید کوئی اچھا جانور لانا چاہتا ہے، تو یہ بدلنے کی اس صورت میں اسے اجازت ہے۔ اور اگر چاہتا ہے جیسا یہ تھا ایسا ہی اور لے آؤں گا، پھر بھی اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ بدلے۔ تو یہ مسئلہ میں پھر بھی مشورت نہیں قرض کروں گا، جب آپ لے چکے ہیں قربانی کے لیے اور جانور میں کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے، اگر معاملہ ہو تو پھر آپ آگے کیوں بیچ رہے ہیں کسی کو، انہوں نے بھی تو قربانی کرنی ہے۔ تو جانور کے اندر نہ جب ایسا کوئی معاملہ ہے اور محض بس اس وجہ سے اس کو بدل لیں تو نہ بدلیں۔ ہاں اگر آپ نے بہت اچھا کوئی اور لینا ہے تو یہ صورت ہے، اور آپ ہیں غنی، آپ ہیں صاحب نصاب، تو پھر بدل سکتے ہیں۔ شریف فقیر کے لیے یہ بدلنا بھی جائز ہے، وہ نہیں ہوتا۔ جی مزید کون سے؟ نظام الدین بات کر رہا ہوں، ضلع نشر فروز مچھانی سے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ میں کاروبار کرتا ہوں پیڈی کا، جنس کا، اور ہمارے پاس جنس ہے، کلر ہے، یوریا، ڈی اے پی وغیرہ، فرٹیلائزر اور پیسٹی سائڈ۔ یہ ہم کیش پہ آدمی کو بتاتے ہیں کہ یہ کریٹ 1600 روپیہ ہے، اور ادھار پہ یہ آپ کو ملے گا 6 مہینے میں 2000 کی، یہ سال کی لیں گے تو 2400-2500 کی ملے گی۔ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ برائے مہربانی یہ رہنمائی فرمائیں۔ نقد رقم کم میں اور ادھار میں کچھ زیادہ رقم لینا، تو دیکھیں یہ دو طرح کی ہیں چیزیں، آپ دونوں ریٹ واضح طور پر بیان کر دیں۔ یہ موبائل ہے، یہ نقد 15,000 روپے کا ہے، اگر اسی کو کوئی قسطوں میں لینا چاہے تو اس کی رقم 18,000 روپے۔ اب دونوں میں سے کسی ایک پر سودا ہو جائے، دونوں میں سے کسی ایک پر عقد کر لیا جائے، جب ایک فکس ہو گیا کہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں ادھار میں لیتا ہوں، اس کی قسط آپ نے باندھ دی کہ یہ ہر مہینے آپ نے اتنے روپے دینے ہیں اور 6 مہینے میں یہ پورے کلیئر ہو جانے ہیں، 4 مہینے میں کلیئر ہو جانے ہیں، تو یہ شرعاً جائز ہے، جبکہ کوئی اور ناجائز شرطیں اس پر نہ ایڈ کی ہوئی۔ ناجائز شرطیں کیسے ایڈ کی ہوتی کہ بعض اوقات اس طرح کی مارکیٹ میں لوگ جو کاروبار کرتے ہیں وہ طرح طرح کی شرطیں لگا دیتے ہیں کہ اگر کس ٹائم پر نہ دی تو آپ کو یہ جرمانہ لگے گا، یہ نہ ہوا تو پھر آپ کو یوں۔ کچھ جو گاڑیوں والے ہیں ان کی کچھ اور ناجائز شرطیں ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، لیکن آپ ایک عام دکاندار ہیں، جنرل سٹور والے ہیں، اور یہاں پر اس طرح کی چیزوں پہ، یا موبائل والے عام طور پر ایسی شرطیں نہیں رکھتے، اگر وہ بھی ناجائز شرطیں رکھتے ہیں تو بالکل ان کا بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو آپ جرمانہ وغیرہ یہ کوئی چیز یہ نہ ایڈ کریں، اور آپ اپنی یہی چیز ادھار کی صورت میں کچھ زیادہ قیمت میں آپ بیچ سکتے ہیں، شرعاً اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ جی مزید کال سنیں۔ اسلام سلسلے میں مفتی صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے، اگر غسل میں کلی کرنا بھول جاتا ہے، وہ آخر میں یاد آتا ہے تو وہ صرف کلی کرنی ہوگی، غسل دوبارہ لوٹانا ہوگا، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر 1-2 تولہ سونا ہو کیا قربانی لازم ہوگی؟ غسل کے اندر اگر کلی رہ جائے یا ناک میں پانی چڑھانا رہتے اور پورا غسل کر لیا، تو اب آخر میں اگر آپ نے کلی یا ناک میں پانی چڑھا لیا تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ دوبارہ سے غسل کرنا یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے، غسل ہو گیا آپ کا۔ کہ آپ نے بہتر طریقہ وہی ہے کہ آپ پہلے جس طریقے سے
آدمی غسل کرنے جاتا ہے تو بدن پر اگر کوئی ناپاکی نجاست لگی ہو تو اس نجاست ناپاکی کو دھو دے، اسے صاف کر لے، پھر اپنے ہاتھوں کو دھو کر صاف کر کے اب کلی کرتا ہے، ناک میں پانی چڑھائے، پھر پورے اپنے بدن پر وہ پانی بہائے۔ یہ غسل کا ہمارا اسلامی شرعی طور پر جو فرض غسل ہوتا ہے تو اس کو اسی انداز سے کرنا کہ وہ تینوں فرض اس کے پورے ہو جائے۔ ایک ہے منہ کی کلی، منہ میں پانی ڈالنا جس میں تمام تر آگے پیچھے جڑوں میں اچھی طریقے سے وہ پانی پہنچ جائے، اور اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا۔ دوسرا ناک میں پانی، ناک کی نرم ہڈی یعنی جہاں سے یہ سخت ہڈی ہماری شروع ہوتی ہے اس سے پہلے یہ نرم، تو یہاں تک پانی پہنچانا، اور اگر روزہ نہ ہو تو پھر تھوڑا اس میں مبالغہ کرنا۔ تیسرا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک سارے اعضاء پر اچھے طریقے سے پانی کو وہ بہانا، دھونا اور غسل کرنا۔ یہ نارمل عام طریقے سے، اس میں کوئی مشکل کام نہیں، بڑے آسان انداز سے ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو مختلف طرح کے وساوس کے اندر پڑ جاتے ہیں تو ان کو ان وسوسوں سے باہر آنا چاہیے، اور یہ جو طریقہ بیان کیا اس کے مطابق آپ کریں تو کوئی کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ناک میں پانی چڑھانا بھول گیا تھا یا اس نے منہ میں پانی ابھی کلی نہیں کی، وہ غسل کر لیا پورا، تو اب وہ اگر بعد میں کلی کر لیتا ہے، ناک میں پانی چڑھا لیتا ہے تو اس کا غسل پورا ہو گیا۔ ایسا نہیں کہیں گے کہ اب اس کا غسل پورا نہیں ہوا۔ بہت سے لوگ مشہور ہوتا ہے کہ روزہ ہے نا تو غسل فرض ہو جائے تو پھر کلی بھی نہیں کرنی اور ناک میں پانی بھی نہیں چڑھانا، کہتے ہیں یہ افطاری کے بعد کریں گے۔ بالکل غلط بات ہے، پھر آپ کا غسل پورا ہی نہیں ہوا اور دن بھر کے آپ نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ تو روزے کی حالت میں بھی غسل کے یہی 3 ہی فرض ہیں اور ان پر عمل کرنا ہے۔ ہاں غرغرہ نہیں کرنا، یعنی پانی کو اپنے حلق میں جو جنبش دینی ہوتی یہ نہیں کرنا، پانی ڈال کے کلی اور حلق میں جنبش دینا۔ اس طرح ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے مبالغہ نہیں کرنا کہ پانی دماغ کو پہنچ جائے، بس یہ فرق ہے۔ باقی آپ بالکل اپنے طریقے کے مطابق، یہ کلی بھی آسان انداز سے ہو جاتی ہے، ناک میں پانی بھی، اور تیسرا فرض بھی۔ تو روزہ ہو تو بھی انہیں تینوں فرضوں کو وہ پورا کرنا ہے، اس میں کوئی رخصت والی صورت نہیں ہے۔ ایک ہمارے بھائی کا سوال تھا کہ 1 تولہ 2 تولہ سونا زیور اگر کسی کے پاس ہو تو کیا اس پر قربانی لازم ہوگی؟ تو اس کے جواب کے لیے تمہیداً کچھ کلمات اچھی طرح ہمیں سمجھ لینی چاہیے، ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ قربانی کا نصاب ہے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی۔ 7.5 تولے سونا بیسک یہ نصاب، یا 52.5 تولے چاندی۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، قربانی لازم ہوگی۔ 52.5 تولے چاندی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، قربانی لازم ہوگی۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، ضروری نہیں، سونا 1 تولہ 2 تولہ، تو اب دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس اس کے علاوہ چاندی ہے۔ اگر کہ چاندی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، چاندی یا کوئی بھی اس کے پاس کرنسی، پیسے، پرائز بانڈ یا حاجت سے زائد جو اس کی حاجت اصلیہ، جس کے بغیر زندگی گزارنا اس کا اجیرن ہو جائے، مشکل ہو جائے، جو عام روز مرہ کی یا ہماری ضروریات زندگی والی وہ چیزیں نہیں ہوتی، تو ان کے علاوہ اگر اس کے پاس کوئی بھی سامان ایسا ہے جو زائد از ضرورت، زائد از حاجت اصلیہ، تو اس کو پھر ان کے ساتھ ملا دیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ گئی تو قربانی لازم ہوگی۔ اب اس کو آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، اگرچہ اس 1 تولے کی قیمت فی زمانہ 52.5 تولے چاندی سے بھی ابو جا رہی ہے، اوپر جا رہی ہے، تو ہم اس مسئلے کو، لیکن اس پہ قربانی نہیں ہوگی۔ اگر صرف اور صرف سونا ہی ہے، اس کے علاوہ نہ چاندی، نہ اس کے پاس کوئی رقم، نہ اس کے پاس کوئی
اور حاجت سے زائد ایسا سامان، تو جب صرف سونا ہوگا تو پھر دیکھیں گے 7.5 تولے. لیکن یاد رکھیں ناظرین، بہت سے لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں اور یہ چیزوں کو شمار کرنے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں. ان چیزوں کو شمار کرنے میں غلطی کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس صرف سونا ہے تو پھر بقیہ وہ سب اگنور کر دیتے ہیں. نہیں بس 7.5 تولے تو نہیں ہے نا، آپ کے پاس رقم یہ موجود، آپ کے پاس یہ موجود. اب اس کے لیے کوئی ضروری نہیں وہ رقم کتنی ہو، حاجت سے زائد آپ کے پاس وہ 500 ہو، 200 ہو، مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں. اسی طرح حاجت سے زائد آپ کے پاس کوئی بھی ایسا سامان ہو. اچھا، پرائز بانڈ پڑے ہوتے ہیں بعض وقت گھر میں، کرنسیاں ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کو خیال رکھتے ہوئے پھر آپ اپنا نصاب وہ دیکھ لیں. بہت سی خواتین پر یہ نصاب پورا ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، یہ جو نصاب پورا ہونا یہ بھی ایام قربانی میں، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک، اس ٹائم پیریڈ کے اندر اگر یہ نصاب اس کے پاس موجود ہوا تو وہ شخص مالک نصاب کہلائے گا. مالک نصاب آدمی پر دیگر بھی قربانی کی اگر شرطیں پوری ہو جائیں، وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور دیگر اس پہ جو دیگر شرائط یعنی بالغ ہونا، اس کا عاقل ہونا، تو اس پر پھر قربانی لازم ہوگی. ناظرین، مختلف یہ سوالات کے جوابات کا سلسلہ بھی ہوا، اور موضوع ہمارا بد دعا سے متعلق تھا. اس ٹاپک کو بھی آپ نے سنا. اللہ کریم ہم سب کو دین متین کے احکامات درست طریقے سے سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام.